نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم رب زدنی علما۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ جو بیانات چل رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ چل رہے ہیں روزے کے مسائل کے بارے میں۔ ہمیں ہر عبادت جو ہے وہ سیکھ کر کرنی چاہیے۔ کوئی بھی کام ہو سیکھے بغیر ہم نہیں کرتے دنیا داری کے، لیکن عبادت کے معاملے میں ہماری بدقسمتی ہے یا سستی ہے یا غفلت ہے کہ ہم بغیر سیکھے ہر کام کرتے ہیں اور اکثر غلط کرتے ہیں۔ بغیر سیکھے نماز پڑھ رہے ہیں، بغیر سیکھے حج عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ تو روزے جو ہیں اس کے بھی بہت سارے مسائل ہیں، ماشاءاللہ کافی بیان ہو چکے ہیں اور ابھی تک مکمل نہیں ہو رہا یہ ٹاپک۔ تو آج بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے روزے کے بارے میں، انشاءاللہ وہ ہم آج ڈسکس کریں گے۔ پہلے ایک حدیث اور سماعت کر لیتے ہیں۔ سنن ابی داؤد میں 2362 اس حدیث کا نمبر ہے، اور سنن نسائی میں 3246 نمبر ہے، اور ابن ماجہ میں 1679 نمبر ہے، ترمذی شریف میں 707 نمبر ہے، اور بخاری شریف میں 1903۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جھوٹ نہ چھوڑے اور برے کام کرنا نہ چھوڑے روزے کی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے وہ کو کھانا پینا چھوڑ رکھے۔ یعنی روزہ رکھ کے بھی اگر ہم نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑنا، غیبت کرنی، چغلی کرنی اور برے کام جو ہیں وہ ہم نے نہیں چھوڑنے، تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ روزہ صرف یہ نہیں کہ آپ کھانا چھوڑ دیں، روزہ زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، کان کا بھی روزہ ہوتا ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تابع ہو تو پھر روزہ ہے۔ جیسے قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ روزے کیوں فرض کیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزہ رکھ کے ہمیں ہر برائی سے پورا سال ہی بچنا چاہیے، لیکن خاص طور کے روزے کی حالت میں ہمیں اپنی آنکھ کو، اپنے کانوں کو، اپنی زبان کو ہر برے چیز سے، ہر برے الفاظ سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج جو مسئلہ وہ ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا کیسا ہے۔ اگر ہم صرف ایک یہی مسئلے پہ غور کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے ذہن بڑے کھل سکتے ہیں کہ دین میں کتنی آسانی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین میں کتنی وسعت رکھی ہے، لیکن ہم نے دین کو بڑا تنگ کر دیا ہے۔ دین میں تو ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں بہت کم ایسے لوگ ملے ہیں جو امت کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ تو ذرا سنیے کہ ذرا کتنا ہمارا دین آسان ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں حدیث کے، اور یہ حدیث بخاری شریف میں 1946 نمبر پہ موجود ہے، اور سنن نسائی میں مسلم شریف میں 1115 یعنی 1115، اور سنن نسائی میں 2364 نمبر پہ، اور سنن ابن داؤد میں 2407۔ یعنی یہ آپ کو میں نے 4-5 کتابوں کے حوالے بتا دیے ہیں کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم کہیں سفر میں جا رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک غزوہ تھا، کوئی جنگ کا میدان تھا، تو ہم نے دیکھا کہ رستے میں کہ لوگوں نے ایک صحابی کو بس سایہ کیا ہوا ہے اور اب بے ہوش ہو گئے ہیں، وہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ تو آپ سے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا اچھا کام نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نیکی کا کام نہیں ہے، یہ تو ہے جس میں سفر میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب دوسری روایت بھی سن لیں۔ حمزہ بن اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اکثر روزے رکھا کرتے تھے، تو ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم میں سفر میں جا رہا ہوں، کیا میں روزہ رکھ لوں؟ اب دیکھیں روزے جیسی عبادت ہے، تو آپ سے فرمایا تیرا جی کرے تو رکھ لے، جی کرے تو افطار کر لے۔ یعنی جی افطار کا مطلب ہے کہ نہ رکھ، اگر تو چاہے تو سفر میں روزہ رکھ لے، اگر تو نہ چاہے تو سفر میں روزہ نہ رکھ۔
बुखारी शरीफ में इस हदीस का नंबर है 1943 और सुनन नसाई में 2308 और तिरमिज़ी शरीफ में 811। ये एक मसला तो ये हो गया कि सफ़र में रोज़ा नहीं रखना चाहिए। दूसरा मसला हमें साबित हो गया कि अगर ये रोज़े रखने वाले पे ये डिपेंड करता है कि उसको कितना मुश्किल सफ़र है या उसकी जिस्मानी हालत क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर तू चाहे तो रोज़ा रख ले, चाहे तो ना रखे। ये दो मसले क्लियर हो गए हैं। अब तीसरा मसला है कि सफ़र में रोज़ा रखा भी जा सकता है। वो जो रवायत है वो अबू दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसके रावी हैं। बुखारी शरीफ में 1945 इसका नंबर है। वो फरमाते हैं, रवायत करते हैं कि एक सफ़र में हम जा रहे थे तो उस सफ़र में जितने भी सहाबा थे उनमें से सिर्फ इब्ने रवाहा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो ऐसे यही हस्तियाँ थी जिन्होंने रोज़ा रखा हुआ था, बाकी किसी ने रोज़ा नहीं रखा था। अब देखें ये कितना आसानी पैदा कर दी है कि जो रोज़ा रखना चाहे वो रख ले, ना रखना चाहे ना रखे। इसमें कोई भी सख्ती नहीं है, कोई भी सख्ती नहीं है। सफ़र के दौरान ये इंसान के अपने ऊपर डिपेंड होता है। ये मैंने आपको 3 हदीसें बयान कर दी हैं और साथ उनके नंबर भी बता दिए हैं कि ये कैसे हो सकता है कि सोचे कि रोज़ा रखने की भी इजाज़त है और नहीं भी इजाज़त है। हमारे जो दीन के इख्तलाफात हैं वो सिर्फ इसीलिए हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन में वसअत रखी है, दीन को तंग नहीं किया। तकरीबन हर जो अहकाम है शरई उनके दो दो अहकामात आपने फरमाए हैं कि कोई चीज़ इस तरह भी आप कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। अब हमारा इख्तलाफ ये हो गया कि एक मसलक ने जिसको पकड़ा है कि इस तरह कर सकते हैं वो उसी पे कायम है और दूसरों को कह रहा है ये गलत है, और जिन्होंने ले लिया कि आप इस तरह नहीं कर सकते, इन्हें इजाज़त दी है, उन्होंने उसको ले लिया, वो दूसरे को कह रहा है गलत है। गलत कोई भी नहीं है। जिसने भी कोई आगे बयान किया है किसी साहबी ने, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को देख के ही किया है। तो इसलिए दीन को इतना तंग नहीं रखना चाहिए, दीन को खुले दिल से कबूल करना चाहिए। जो अल्लाह और उसके रसूल ने आसानियाँ दी हैं उन आसानियों को हमें कबूल करना चाहिए। और एक और रवायत है कि ईद वाले दिन जो है, बड़ी ईद और छोटी ईद दोनों, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, इनमें रोज़ा नहीं रखना चाहिए। ये जो रवायत मौजूद है, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नमाज ईद पढ़ाई, पहले खुतबा दिया, फिर नमाज पढ़ाई और फिर फरमाया कि मैंने सुना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि 2 दिन यानी ईद उल फितर और ईद उल अज़हा को तुम रोज़ा ना रखो, क्योंकि ईद उल अज़हा जो है वो तुम गोश्त खाने का, तुम्हारे गोश्त खाने का दिन है, और ईद उल फितर जो है वो तुम्हारे रोज़े मुकम्मल होते हैं। इसलिए इन 2 दिनों में रोज़ा नहीं रखना चाहिए। और ये जो मैंने रवायत बयान की है, ये रवायत मौजूद है मैंने माजा में 1722 नंबर पे, 1722 नंबर पे, मुस्लिम शरीफ में 1138 सुनन इब्न दाऊद में 1990 और बुखारी शरीफ में 1990 बुखारी शरीफ में है और सुनन इब्न दाऊद में 2416। यानी कि इन 2 दिनों में हमें रोज़ा नहीं रखना चाहिए। तो ये जो छोटे छोटे मसाइल हैं रोज़े के, इंशाल्लाह ये चलते रहेंगे। कोशिश करनी चाहिए हमें कि सीख के रोज़ा रखें तो उसका पूरा अजर व सवाब हमें मिलेगा। अब ये जो हम एक दूसरे के मसलक पे हम जो तनकीद करते हैं, मैंने पहले अर्ज़ किया कि दीन में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी आसानी रखी है। तकरीबन हर, अगर शरीय अमल हम गौर से हदीस का कुतब पढ़ लें तो हमें हर हुक्म के मतलब 2 काम मिलते हैं, तकरीबन अक्सर में एक भी है। तो बस ये जो एक किसी मसलक ने एक को पकड़ लिया है वो कहता है सिर्फ हम ही ठीक हैं, दूसरे गलत हैं। हालांकि दूसरे ने भी जो पकड़ा है उस मसले को, उसने हदीस की रूह से पकड़ा है। इससे एक और वाक़या याद आ गया, अगर आपकी समझ में आ गया तो इंशाअल्लाह दीन के जो इख्तलाफात हैं मज़हब के, वो इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगे। हमारी बदकिस्मती है कि हमें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत थी उसको ज़ाया करने वाले लोग ज़्यादा हैं, उम्मत को तोड़ने वाले लोग ज़्यादा हैं, जोड़ने वाले कम हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि उम्मत को जोड़ने वाली बातें करें। तो वाक़या मैं आपको सुना रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर भेजा कहीं जिहाद के लिए,
تو آپ نے فرمایا کہ فلاں مقام پر پہنچنے سے پہلے نماز عصر ادا نہ کرنا۔ توجہ سے سنیے گا، آپ نے حکم دیا کہ فلاں مقام پر پہنچ کر پھر نماز عصر ادا کرنی ہے، اس سے پہلے نہیں کرنی۔ جب روانہ ہوا تو رستے میں، ابھی تک وہاں پہنچے نہیں تھے منزل پہ، رستے میں نماز عصر کا ٹائم ہو گیا۔ اب یہاں صحابہ میں اختلاف ہوا، اور شدید اختلاف ہوا۔ ایک گروہ کہنے لگا جی نماز وقت پہ پڑھنی چاہیے، ہم یہیں ادا کریں گے۔ دوسرے نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ وہاں پہنچ کے ادا کرنی ہے، ہم وہاں پہنچ کے ادا کریں گے۔ آدھوں نے یہاں ادا کر لی، آدھوں نے وہاں پہنچ کے ادا کی۔ اگر ہمارے جیسے کوئی ہوتے مفتی تو سب سے پہلے انہوں نے کفر کا فتویٰ لگانا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا فتویٰ لگانا تھا، پتہ نہیں کیا کیا فتوے لگانے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے پہنچے تو آپ کے سامنے یہ واقعہ بیان ہوا، تو آپ نے کسی گروہ کو بھی کچھ نہیں کہا، کسی بھی گروہ کو کچھ نہیں کہا۔ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ بخاری شریف میں موجود ہے، آپ وہاں سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو مجھے اب نمبر اس کا یاد نہیں ہے، لیکن بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے، مشہور و معروف واقعہ ہے یہ۔ جو دین کا علم پڑھتے ہیں ان کے تو نظروں سے یہ گزرا ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ باتیں جن کو ہم نظر انداز کر سکتے ہیں، جس میں دین یا اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے یا وسعت رکھی ہے، ہمیں ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، دوسرے لوگوں کو بھی موقع دینا چاہیے، ان کو بھی جگہ دینی چاہیے۔ صرف یہ جو کہنا ہوتا ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں، یہ میں ہی ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ جب آپ انشاءاللہ حدیث کی کتب کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کو ان چیزوں کا اندازہ ہو جائے گا۔ اس لیے میں بار بار درخواست کرتا ہوں، اور آپ کو جو حدیث کی کتاب کا میں نام بتاتا ہوں اور نمبر بتاتا ہوں، اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ شاید کچھ لوگ کہیں کہ یہ حدیثیں تو ہم نے کبھی سنی نہیں ہیں، پتہ نہیں کہاں سے بیان کیے جا رہے ہیں، تو آپ خود بھی کھول کے پڑھیں۔ ہو سکتا ہے نمبر میں کوئی کمی بیچی ہو، کیونکہ نسخے مختلف ہوتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی روایت میں کوئی فرق نہیں ہوگا، روایت انشاءاللہ یہ موجود ہوگی۔ یہ جو بیانات ہو رہے ہیں یہ روزے کے احکام، یہ چیپٹر تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں موجود ہے، اس سے بیان ہو رہے ہیں۔ کچھ اکا دکا حدیثیں دوسری جگہ سے بیان ہو رہی ہیں۔ تو یہ جو دن گزر رہے ہیں گنتی کے دن ہیں، یامین معدودات گنتی کے دن ہیں، گزر جائیں گے، تو ان کے ایک ایک لمحے سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نماز فرض تو ہم نے پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، کوشش کریں نفلی نمازوں کی بھی اہتمام ہو سکے، اگر ذکر و اذکار کا ہو سکے، قرآن پاک کی تلاوت ہو سکے، اور صدقہ خیرات اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس مہینے میں بہت اجر ہوتا ہے، یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو مسائل بیان ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔